الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردار عبدالرب نشتر مرحوم ایک درویش صفت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار انسان تھے۔ آپ کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے آپ کو کس قدر محبت تھی، اس کا اندازہ آپ کی لکھی ہوئی نعت کے ان اشعار سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں: شب و روز مشغول صلی اللہ ہوں، میں وہ چاکر خاتم الانبیاء ہوں، نگاہ کرم سے نہ محروم رکھیو، تمہارا ہوں میں گر بھلا یا برا ہوں۔ حضرت میاں برکت علی قادری نوشاہی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ چیچا وطنی ضلع ساہیوال میں تدفین ہے۔ اپنی وفات کے وقت فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں جس قدر درود شریف پڑھا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ قبر میں میرے جسم کو مٹی وغیرہ کوئی چیز نہیں کھائے گی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ فیصل آباد میں مدفون ہیں، حدیث کے درس کے اول و آخر اور درمیان میں قصیدہ بردہ شریف جھوم جھوم کر پڑھا کرتے تھے۔ قصیدہ کا پہلا شعر تو بہت کثرت سے پڑھتے تھے۔ وہ شعر کچھ اس طرح سے ہے: مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مفسر اعظم مولانا محمد ابراہیم رضا خان جیلانی میاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ درود شریف کا کثرت سے ورد فرماتے تھے، اور درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں خاص اثر عطا فرمایا تھا۔ حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری کرما والے نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہر مرید کو بعد نماز تہجد 500 مرتبہ درود خضری روزانہ پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ درود شریف ہی اصل میں اسم اعظم ہے۔ حضرت مولانا سلطان اعظم قادری رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے۔ آپ فرماتے تھے: اس درود شریف کی برکت سے ہی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار تک رسائی حاصل ہوئی۔ حضرت حافظ سید محمد مغفور القادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ پایا درود شریف ہی کی طفیل پایا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے خاندان میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے سینہ بسینہ یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ درود شریف صلی اللہ علی نبی الامی و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم بےحد مقبول ہے۔ امیر علوی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مخدومی حکیم محمد موسیٰ امرتسری فرماتے ہیں کہ جنوری 1962 میں خبر ملی کہ حضرت مولانا سید امیر علوی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے۔ نومبر 1962 میں اچانک میرے پاس تشریف لائے۔ غور سے دیکھنے کے باوجود جسم کے کسی حصے پر فالج کا اثر نظر نہ آیا، البتہ زبانی گفتگو کے بجائے ایک لفظ بھی نہ لکھ سکے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت کسی وقت کوئی لفظ زبان سے ادا ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ تو آپ نے بغیر کسی لکنت کے صاف طور پر پڑھا: الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کے لیے مختص فرما دیا تھا، ورنہ اگر مرض ہوتا تو دنیاوی باتوں کی طرح درود شریف کی ادائیگی بھی نہ ہو پاتی، اور یہ حالت آخری دم تک رہی۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جن کی مجلس میں بیٹھ کر خدا یاد آتا تھا اور دل کا سکون نصیب ہوتا تھا۔ ڈاکٹر حاجی نواب الدین امرتسری جو کہ سابق ویٹنری سرجن تھے، آپ طالب علمی کے زمانے میں حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے تھے۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو درود خضری پڑھنے کی اجازت دی۔ آپ روزانہ 3000 مرتبہ یہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، اور اس کی برکت سے ہر شب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے۔ شیخ عبد المقصود محمد سالم مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1918 میں
میں محکمہ پولیس میں سپاہی کی حیثیت سے اپنے فرائض ادا کر رہا تھا۔ ہر روز 11 بجے رات سے صبح 7 بجے تک پہرا دیا کرتا تھا۔ جب رات کے گہرے اندھیرے چھا جاتے اور سردی بھی خوب بڑھ جاتی تو میں اکیلا پہرا دیتے ہوئے ایک کونے سے دوسرے کونے تک آنے جانے میں رات کاٹتا۔ سیکنڈ گھنٹوں میں اور منٹ سالوں میں گزرتے۔ سردی کی سخت طوفانی بارش والی ٹھنڈی اور اندھیری طویل رات کو میں کبھی نہیں بھول سکتا جب میں زندگی کے خواب غفلت سے بیدار ہوا۔ اس رات میں گہری سوچوں میں ڈوب گیا کہ مجھے اس فانی دنیا میں جو مختصر زندگی کی مہلت ملی ہے اس میں کیا کروں اور کس طرح میں زندگی گزاروں۔ تو مجھے دور گہرے غیب کے پردے سے ایک روحانی آواز نے پکارا کہ اے حیران انسان، قرآن پاک کی طرف آ۔ تو میرے دل نے اس آواز کو قبول کر لیا اور میں نے ایک نور کو محسوس کیا جس نے میرے دل کو روشن کر دیا تھا۔ چنانچہ میں نے قرآن پاک کو اپنی تنہائی کا ساتھی بنا لیا اور اس طرح میں نے راحت محسوس کی۔ ساتھ ہی میرے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا ذوق بھی پیدا ہوا، تو میں نے درود شریف کو بھی اپنا وظیفہ بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کی توفیق و کرم سے روزانہ 1000 مرتبہ صبح اور اسی قدر شام کو درود شریف پڑھتا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد میرے عہدے میں ترقی کے ساتھ میرا تبادلہ ہو گیا۔ اب میرے پاس کافی فارغ وقت رہتا تھا، تو میں نے ان دنوں میں روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ 15 دن کے بعد 2 دن کی چھٹی ملتی تو ان 2 دنوں میں 14000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا تھا۔ آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ میں اتنی زیادہ تعداد میں درود شریف پڑھتا تھا تو وہ کون سا درود شریف تھا؟ وہ درود شریف یہ تھا: اللہم صلی علی سیدنا محمدی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک اور درود شریف جو میں پڑھتا تھا وہ یہ تھا: صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ میں اس مختصر وقت میں اتنی زیادہ تعداد میں درود شریف نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اس دوران مجھ پر عجیب طرز اور الفاظ والے درود شریف غالب آتے اور میں انہیں اپنے دوستوں پر پیش کرتا تو وہ اس سے خوش ہوتے، پھر انہیں جمع کر لیتے اور زبانی یاد کر لیتے۔ ان حالات کے پیش نظر میں اکثر خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا، یہاں تک میں ایک رات میں ایک بار سے زیادہ زیارت سے بہرور ہوتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جاگتے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومنے کی توفیق عطا کریں۔ آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔